قال ثم يكبر ويركع وفي الجامع الصغير ويكبر مع الانحطاط لأن النبي عليه السلام يكبر عند كل خفض ورفع ويحذف التكبير حذفا لأن المد في أوله خطأ من حيث الدين لكونه استفهاما وفي آخره لحن من حيث اللغة۔ نماز کا طریقہ بیان ہو رہا ہے۔ صاحب ہدایہ نے آپ کو بتلایا تھا کہ نیت کرنے کے بعد تکبیر کہیں گے اور تکبیر کے ساتھ دونوں ہاتھ اٹھائے جائیں گے، پھر اس کے بعد ہاتھ باندھ لیے جائیں گے اور ثنا پڑھی جائے گی سبحانک اللہم و بحمدک، اور اس کے بعد اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھی جائے گی، اور اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور اس کے ساتھ کوئی اور سورت یا 3 آیتیں ملائی جائیں گی۔ سورہ فاتحہ کے بعد کیا کہیں گے؟ یہ سورہ فاتحہ کے اختتام پر امام جب وَلَضَّالِّينَ کہے تو امام بھی آمین کہے گا اور مقتدی بھی آمین کہے گا۔ اب اس کے بعد آگے بھائی سورہ فاتحہ بھی پڑھ لی، اس کے آخر پر آمین بھی آ گیا اور اس کے ساتھ کوئی چھوٹی سورت یا 3 آیتیں بھی ملا لیں۔ اب رکوع کرنا ہے، اس کا طریقہ بیان کر رہے ہیں۔ قال ثم يكبر ويركع، صاحب قدوری فرماتے ہیں ثم يكبر ويركع، پھر اس کے بعد نماز پڑھنے والا تکبیر کہے ويركع اور رکوع کرے۔ وفي الجامع الصغير ويكبر مع الانحطاط، اور جامع صغیر میں ہے کہ تکبیر کہے گا مع الانحطاط، جھکنے کے ساتھ ہی، یعنی جھکتے ہوئے ہی کیا کرے گا؟ تکبیر۔ بھائی صاحب ہدایہ کا طریقہ جیسے پہلے چند باتیں میں ذکر کر چکا، ایک تو یہ کہ جب وہ اقوال ذکر کرتے ہیں تو جو قوی قول ہوتا ہے، جو مضبوط قول ہوتا ہے، اس کو پہلے ذکر کرتے ہیں اور باقی اقوال کو اس کے بعد ذکر کرتے ہیں، اور پھر جب وہ دلائل ذکر کرتے ہیں مذاہب کے تو جو مذہب راجح ہوتا ہے اس کی دلیل سب سے آخر میں لاتے ہیں تاکہ یہ اس مذہب کی دلیل بھی ہو جائے اور باقیوں کی دلیلوں کا جواب بھی ہو جائے، بھائی جواب بھی ہو جائے۔ نیز اسی طرح آپ نے پڑھا، شروع میں آپ کو بتلایا تھا کہ صاحب ہدایہ نے یہ جو متن ترتیب دیا ہے یہ جامع صغیر اور قدوری سے ترتیب دیا انہوں نے، جامع صغیر اور قدوری، تو اس میں اکثر عبارات جو آپ کو نظر آئیں گی وہ قدوری کی ہیں، اور البتہ جہاں جہاں جامع صغیر میں عبارت ذرا مختلف ہے تو اس پر بھی صاحب ہدایہ متنبہ کرتے ہیں، اس کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ یہاں پر بھی اسی طرح ہے، قدوری کے اندر صاحب قدوری فرماتے ہیں ثم یکبر ویرکع، جبکہ جامع صغیر کے اندر جو ہے وہاں عبارت ذرا مختلف تھی تو اس کو بھی ذکر کر دیا، اور دونوں میں فرق ہے بھائی۔ صاحب قدوری کی عبارت ثم یکبر ویرکع، پھر تکبیر کہے اور رکوع کرے، اس میں ہو سکتا ہے یہ صورت بھی ممکن ہے کہ تکبیر کہتے ہوئے ہی رکوع کرے انسان، تکبیر کہتے ہوئے رکوع کی طرف جھکے بھائی، ایک یہ صورت، یا جو لفظوں میں ترتیب ہے یہ بھی ممکن ہے کہ پہلے تکبیر کہی جائے پھر اس کے بعد انسان رکوع میں چلا جائے۔ تو صاحب قدوری کے عبارت میں دونوں احتمال ہیں، جبکہ امام محمد رحمہ اللہ نے جامع صغیر کے اندر جو عبارت ذکر کی ہے اس کے مطابق جھکتے وقت یعنی جھکنے کے ساتھ ساتھ کیا کہی جائے گی؟ تکبیر کہی جائے گی۔ سورج سمجھ میں آ گئی؟ تو دونوں میں چونکہ یہ فرق تھا اس لیے صاحب ہدایہ نے جامع صغیر کی بھی عبارت ذکر کر دی۔ تو صاحب قدوری نے کیا فرمایا تھا؟ ثم یکبر ویرکع،
پھر تکبیر کہے اور رکوع کرے. اس میں دونوں احتمال، پہلے تکبیر کہے پھر کیا کرے، رکوع کرے، یا رکوع کرتے ہوئے ساتھ ساتھ ہی کیا کہہ دے، جھکتے ہوئے، جھکنے کے ساتھ ہی تکبیر کہہ دے. یہ بھی احتمال تھا، دونوں صورتیں ہیں. جبکہ جامع صغیر میں بتلایا وفی الجامع الصغیر، اور جامع صغیر میں ہے وَيُكَبِّرُ مَعَ الْانْحِطَاطِ، اور تکبیر کہے جھکنے کے ساتھ. لِأَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ يُكَبِّرُ عِنْدَ كُلِّ خَفْضٍ وَرَفْعٍ، اس لیے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر کہتے تھے عند كُلِّ خَفْضٍ. خفض کا معنی ہے جھکنا، رفع کا معنی ہے اٹھنا، کہ حضور علیہ السلام تکبیر کہتے تھے عند كل خفض ورفع، ہر جھکنے اور اٹھنے کے وقت، ہر جھکتے اور اٹھتے وقت حضور علیہ السلام نماز میں تکبیر کہتے تھے. تو اس سے معلوم ہو جھکنے کے ساتھ تکبیر کہی جائے گی. ادھر جھک رہا ہو اور ساتھ ہی کیا کہہ رہا ہو، تکبیر کہہ رہا ہو. وَيَحْذِفُ التَّكْبِيرَ حَذْفًا لِأَنَّ الْمَدَّ فِي أَوَّلِهِ خَطَأٌ مِّنْ حَيْثُ الدِّينِ، اور حذف کرے تکبیر میں بھائی. وَيَحْذِفُ التَّكْبِيرَ حَذْفًا، اور نماز پڑھنے والا تکبیر میں حذف کرے گا. حذف کا معنی یہ ہے قصر کرے گا، یعنی مد نہیں کرے گا، مد نہیں کرے گا. اب آگے صاحب ہدایہ بتلا رہے ہیں، تشریح کر رہے ہیں کہ مد جو ہے وہ شروع تکبیر میں بھی ہو سکتا ہے اور آخر میں بھی ہو سکتا ہے. تو کہتے ہیں لِأَنَّ الْمَدَّ فِي أَوَّلِهِ خَطَأٌ مِّنْ حَيْثُ الدِّينِ، اس لیے کیونکہ مد کرنا یعنی حرف کو لمبا کرنا فی اولی ای فی اول تکبیر، تکبیر کے ابتدا میں، خطا من حیث الدین، یہ خطا ہے کس اعتبار سے؟ دین کے اعتبار سے خطا ہے بھائی، دین کے اعتبار سے. تو دیکھیے بھائی اللہ اکبر، اللہ اکبر شروع میں یہ لفظ اللہ کا جو حمزہ ہے، اس حمزہ کو اگر کوئی لمبا کر دے اور یوں پڑھے اللہ اکبر، اللہ اکبر، تو یاد رکھیے یہ غلطی ہے اور دینی اعتبار سے غلطی، کیونکہ عربی زبان کے اعتبار سے اللہ اکبر کا معنی ہوا کیا اللہ سب سے بڑے ہیں، یعنی سوال بن گیا. کیا بن گیا؟ سوال. تو اصل میں تو تھا اللہ اکبر، اور جس نے پڑھا اللہ اکبر، معلوم ہوا یہاں ایک اور حمزہ لے آیا، اللہ اکبر ہوا، ایک حمزہ آ گیا، اور حمزہ عربی میں سوال کے لیے استعمال ہوتا ہے. پھر اللہ اکبر، دو حمزے آئے، پھر اس میں سے جب دو حمزے اکٹھے ہوتے ہیں تو دوسرے حمزہ کو پہلے کی حرکت کے مطابق حرف علت سے بدل دیتے ہیں. تو پہلے حمزہ پر کیا ہے؟ فتحہ، اور فتحہ کے مناسب کیا ہے؟ الف. تو دوسرے حمزہ کو کس سے بدل دیا؟ الف سے. تو کیا بن گیا؟ اللہ اکبر. تو یعنی تکبیر کے شروع میں اگر کوئی حمزہ کو لمبا کرتا ہے اور یوں کہتا ہے اللہ اکبر، تو یہ گویا استفہام کر رہا ہے، سوال کر رہا ہے کہ کیا اللہ سب سے بڑے، کیا اللہ سب سے بڑے ہیں. تو یہ دینی اعتبار سے غلطی ہے. اگر جان بوجھ کر کہا ہے پھر تو یاد رکھیے یہ کفر ہے بھائی. کیا ہے؟ کفر ہے بھائی. اور اگر جان بوجھ کر نہیں کہا، غلطی سے ہو گیا، تو بھی اس صورت میں یاد رکھیے نماز فاسد ہو جائے گی بھائی. نماز کیا ہو جائے گی؟ فاسد ہو جائے گی، کیونکہ دینی اعتبار سے وہ غلطی کر رہا ہے، وہ استفہام کر رہا ہے. کہنا تو یہ چاہیے تھا اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑے ہیں، لیکن وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ سوال کر رہا ہے کہ کیا اللہ سب سے بڑے. لہذا اگر تکبیر کے شروع میں مد لائیں گے تو یہ دینی اعتبار سے غلطی، اور اس شخص کی نماز کیا ہوگی؟ فاسد ہوگی، فاسد ہوگی. اور اگر آخر میں مد کرتا ہے، یا تو اس سے مراد آگے صاحب ہدایہ کہیں گے کہ آخر میں جب غلطی کرتا ہے تو یہ عربی زبان کے اعتبار سے غلط پڑھ رہا ہے. اگر اکبر کے بجائے اکبر پڑھتا ہے تو یہ عربی زبان کے اعتبار سے غلط. یہاں بھی وہی حمزہ استفہام والی صورت بھی بن سکتی ہے، اور ویسے بھی یہ اکبر افعل وزن ہے، اس میں تفصیل ہے، اور اس میں تفصیل کے شروع میں جو حمزہ ہے اس میں مد نہیں ہے، حمزہ کے اندر مد نہیں، حمزہ کو لمبا نہیں کرتے، افعل ہے، افعل وزن تو نہیں. تو لہذا یہ عربی زبان کے اعتبار سے غلط بھائی.
اور یا پھر آخر سے مراد یہ ہے کہ اکبر کی با کو لمبا کرنا مراد ہے، اکبر کی با، اور اکبر کے بجائے اگر کوئی یوں کہتا ہے اکبار اکبار تو بھی یہ کیا ہے، عربی زبان کے اعتبار سے غلطی ہے۔ اور یاد رکھیے بھائی، اگر اللہ اکبر شروع میں حمزہ کو لمبا کیا تو یہ استفہام بن گیا، نماز ہوگی ہی نہیں۔ اسی طرح اگر اکبر کے حمزہ کو لمبا کر دیا تو بھی یہ اسی طرح عربی زبان کے اعتبار سے بھی غلطی، اور نیز پھر یہاں بھی استفہام بن گیا تو اس صورت میں بھی نماز کیا ہو جائے گی، فاسد ہو جائے گی۔ اور اگر اکبار با کو لمبا کرتا ہے تو اس صورت میں بعض علماء فرماتے ہیں نماز فاسد ہوگی، بعض فرماتے ہیں فاسد ہے تو غلطی لیکن نماز فاسد نہیں ہوگی، بعض علماء فرماتے ہیں۔ تفصیل سمجھ میں آ گئی بھائی؟ یہ معنی ہے، کہتے ہیں لِأَنَّ الْمَدَّ فِي أَوَّلِهِ خَطَأٌ مِّنْ حَيْثُ الدِّينِ، اس لیے کیونکہ مد کرنا یعنی حرف کو لمبا کرنا فی اولہ ای اول التکبیر خطأ من حیث الدین، یہ غلطی ہے دین کی حیثیت سے، یعنی دینی اعتبار سے، لِكَوْنِهِ اسْتِفْهَامًا، اس وجہ سے کہ یہ کیا ہو جائے گا، اس لیے کیونکہ یہ استفہام ہے یعنی حرف کو لمبا کرنا۔ وَفِي آخِرِهِ لَحْنٌ مِّنْ حَيْثُ اللُّغَةِ، اور تکبیر کے آخر میں مد کرنا یعنی حرف کو کھینچنا یہ غلطی ہے عربی زبان کے اعتبار سے۔ تو بعض علماء تو انہوں نے صاحب ہدایہ نے یہ نہیں کہا کہ کس کے شروع میں اور کس کے آخر میں، بس اتنا کہا تکبیر کے شروع میں اور تکبیر کے آخر میں۔ تکبیر کے شروع میں مد کریں گے تو یہ دینی اعتبار سے غلطی ہے، اور تکبیر کے آخر میں مد کریں گے تو یہ عربی زبان کے اعتبار سے غلطی ہے۔ تو بعض شارحین اس طرف گئے کہ شروع اور آخر سے مراد لفظ اکبر ہے، یعنی اکبر کے شروع میں بھی مد نہ کرے ورنہ یہ سوال بن جائے گا، اور اکبر کے آخر میں یعنی با کو بھی لمبا نہ کرے ورنہ یہ عربی زبان کے اعتبار سے غلط۔ جبکہ دیگر شارحین لکھتے ہیں جو زیادہ صحیح ہے کہ شروع میں مد کرنے سے مراد لفظ اللہ کے حمزہ میں مد کرنا ہے، اور آخر میں مد کرنے سے مراد اکبر کی با کو لمبا کرنا مراد ہے بھائی۔ شروع میں مد سے کیا مراد ہے، لفظ اللہ کے حمزہ کو لمبا کرنا اور اللہ اکبر کہنا، اور آخر میں مد لانے سے مراد ہے اکبر کی با کو لمبا کرنا، تو اکبر کے بجائے اکبار کہنا۔ تو یہ شروع میں مد کریں گے تو یہ استفہام ہے، دینی اعتبار سے غلطی، اور آخر میں مد کریں گے تو یہ عربی زبان کے اعتبار سے غلطی ہے۔ وَيَعْتَمِدُ بِيَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَيُفَرِّجُ بَيْنَ أَصَابِعِهِ، اور رکھے اپنے دونوں ہاتھ عَلَى رُكْبَتَيْهِ، اپنے دونوں گھٹنوں پر، رکوع میں کیا کرے، اپنے دونوں ہاتھ اپنے دونوں گھٹنوں پر رکھے، وَيُفَرِّجُ بَيْنَ أَصَابِعِهِ، اور کشادگی کرے اپنی انگلیوں کے درمیان۔ رکوع کے اندر جب گھٹنوں پر ہاتھ رکھنے ہیں تو انگلیوں کو کھول کر رکھنا ہے تاکہ اچھی طرح گھٹنے کو پکڑ سکے بھائی۔ لِقَوْلِهِ علیہ السلام، دلیل ذکر کر رہے ہیں بوجہ حضور علیہ السلام کے لِأَنَسٍ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو آپ نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اذا رکعت فضع یدیک علی رکبتیک، کہ جب تو رکوع کرے تو تو رکھ اپنے دونوں ہاتھوں کو علی رکبتیک، اپنے دونوں گھٹنوں پر، وفرج بین اصابعک، اور کشادگی کر اپنی انگلیوں کے درمیان۔ یہ حدیث ہے یہاں تک بھائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ جب تو رکوع کرے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو دونوں گھٹنوں پر رکھ اور اپنی انگلیوں کے درمیان کشادگی کرو، یعنی انگلیاں کھلی رکھو۔ وَلَا يُنْدَبُ إِلَى التَّفْرِيجِ إِلَّا فِي هَذِهِ الْحَالَةِ، اور مندوب نہیں ہے بھائی انگلیوں کا کھولنا، انگلیوں کا کشادہ کرنا مگر اس حالت میں، اور مندوب نہیں ہے انگلیوں کا کھولنا، یعنی مستحب نہیں ہے انگلیوں کو کھولنا مگر اس حالت۔ لیکن یہاں یندبو کا صلہ الا آ رہا ہے، الا، اور یندبو کے ساتھ الا آئے تو اس کے معنی ہوتے ہیں کسی کو بلانا، دعوت دینا، دعوت دینا۔ تو یندبو الی التفریج کا معنی ہے انگلیوں کے کھلا رکھنے کی طرف دعوت نہیں دی جائے گی، یعنی انگلیاں کھلا رکھنے کا نہیں کہا جائے گا، الا فی هذه الحالۃ، مگر اسی حالت میں، یعنی
نماز پوری نماز میں صرف یہ حالت ہے رکوع کے اندر جب گھٹنوں پر ہاتھ رکھے ہوں اس وقت انگلیوں کو کھلا رکھنا ہے، اور کسی حالت میں انگلیوں کو کھلا. تفصیل آگے یہ بتلائیں گے کہ جب گھٹنے پکڑ رہے ہیں رکوع کے اندر اس وقت انگلیوں کو کھلا رکھیں، خوب کھلا، تاکہ گھٹنے اچھی طرح پکڑ سکے. اور سجدہ کرتے ہوئے انگلیوں کو ملانا ہے، اس لیے کیونکہ جب انسان سجدہ کرتا ہے تو اس کے سارے اعضاء سجدہ کرتے ہیں، تو تاکہ انگلیوں کا رخ قبلے کی طرف ہو جائے. اور انگلیوں کا رخ پوری طرح قبلے کی طرف کب ہوگا؟ جب ملی ہوئی ہوں یا کھلی کھلی ہوں؟ جب ملی ہوئی ہوں. تو سجدے کی حالت میں انگلیوں کو اس لیے ملایا جائے گا. جبکہ نماز کی باقی جو حالتیں ہیں ان میں ہاتھوں کو اعتدال پر جس طرح ہاتھ ہوتا ہے اسی طرح، یعنی تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے جب ہاتھ اٹھائے ہیں تو نہ ہاتھ انگلیوں کو بالکل ملا کر رکھنا ہے اور نہ بالکل کھول کر رکھنا ہے، بلکہ اپنی حالت پر رکھنا ہے جیسے عام حالت میں ہوتی ہیں بھائی. تو کہتے ہیں وَلَا يُنْدَبُ إِلَى التَّفْرِيجِ إِلَّا فِي هَذِهِ الْحَالَةِ، اور انگلیاں کھلا رکھنے کی طرف دعوت نہیں دی جائے گی مگر اسی حالت میں ہی. لِيَكُونَ أَمْكَنَ مِنَ الْأَخْذِ، تاکہ وہ نماز پڑھنے والا قادر ہو مِنَ الْأَخْذِ پکڑنے پر، یعنی گھٹنے کو پکڑنے پر قادر ہو. وَلَا إِلَى الضَّمِّ، اور نہ انگلیوں کے ملانے کی طرف بلایا جائے گا، اس کی دعوت دی جائے گی. إِلَّا فِي حَالَةِ السُّجُودِ، مگر کس حالت میں؟ سجدے کی حالت میں، یعنی اس سجدے کی حالت میں ملایا جائے گا. وَفِي مَا وَرَاءَ ذَلِكَ يَتْرُكُ عَلَى الْعَادَةِ، اور اس کے علاوہ جو ہیں اور حالتوں کے اندر یترک چھوڑ دے وہ نماز پڑھنے والا، یعنی اپنی انگلیوں کو چھوڑ دے گا علی العادت، کس پر؟ عادت کے موافق، یعنی عادت کے مطابق جیسے ہاتھ ہے اسی طرح چھوڑ دے گا. وَيَبْسُطُ ظَهْرَهُ، اور اپنی کمر کو، اپنی پشت کو بچھائے. جب رکوع کرے تو دونوں ہاتھوں سے گھٹنوں کو پکڑ لے، انگلیوں کو کھلا رکھے اور کمر کو پھیلا دے. بسط یبسط کے معنی پھیلانے کے، مراد ہے سیدھا رکھنا، یعنی ہموار رکھے. رکوع کرنے والا کیا کرے؟ رکوع میں اپنی کمر ہموار. بھائی بعض لوگ رکوع کرتے ہیں وہ سر زیادہ نیچے جھکا دیتے ہیں، اور بعض پوری طرح جھکتے ہی نہیں ہیں، تھوڑا سا جھکتے ہیں. تو صحیح طریقہ رکوع کا کہ کمر بالکل ہموار ہو. بھائی کمر بالکل کیا ہو؟ تو سر، کمر اور پچھلا دھڑ یہ سارے برابر ہوں، سارے برابر. حتیٰ کہ روایات میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام رکوع کے اندر کمر کو اتنا ہموار رکھتے تھے کہ اگر اس پر پانی سے بھرا ہوا پیالہ رکھ دیا جاتا تو وہ پانی نہ گرتا اس میں سے، اتنا ہموار رکھتے تھے. تو کہتے ہیں نیز اسی طرح یاد رکھیے رکوع کے اندر بعض لوگ گھٹنوں کو موڑ دیتے ہیں، گھٹنے بھی تھوڑے سے جھکا لیتے ہیں. نہیں بھائی، گھٹنوں کو بالکل سیدھا رکھنا ہے، گھٹنوں کو نہیں موڑنا، اور کمر کو بھی اسی طرح بالکل سیدھا رکھنا ہے. وَيَبْسُطُ ظَهْرَهُ، اور ہموار رکھے اپنی کمر کو. لِأَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ إِذَا رَكَعَ بَسَطَ ظَهْرَهُ، اس لیے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع فرماتے تھے تو اپنی کمر کو ہموار رکھتے تھے. وَلَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ وَلَا يَنْكُسُهُ، اور نہ اپنے سر کو اوپر کو اٹھائے. وَلَا يَنْكُسُهُ، اور نہ اس کو جھکائے. سر بھی کیا ہو؟ کمر کے ساتھ برابر ہونا چاہیے، نہ اوپر کو اٹھا ہوا ہو اور نہ نیچے کو جھکا ہوا ہو. اور اس کا طریقہ یہ بھائی کہ اگر انسان رکوع کے اندر اپنی نظر اپنے پاؤں پر رکھنے، اپنے قدموں پر رکھے تو سر بالکل ہموار برابر ہو جاتا ہے کمر کے ساتھ. بھائی سورج سمجھ میں آ گئی؟ تو بہرحال سر کو برابر ہونا چاہیے بالکل. بھائی کہتے ہیں وَلَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ، اور نہ اپنے سر کو اٹھائے. وَلَا يَنْكُسُهُ، اور نہ اس کو جھکائے. لِأَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ إِذَا رَكَعَ لَا يُصَوِّبُ رَأْسَهُ وَلَا يُقْنِعُهُ، اس لیے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع فرماتے تھے لا يُصَوِّبُ رَأْسَهُ، تو وہ نہ اپنے سر کو جھکاتے تھے. وَلَا يُقْنِعُهُ، اور نہ اس کو اوپر اٹھاتے تھے، بلکہ سر بھی کمر کے ساتھ برابر ہوتا تھا. وَيَقُولُ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ ثَلَاثًا، اور نماز پڑھنے والا رکوع میں 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم کہے. وَذَلِكَ أَدْنَاهُ، اور یہ اس کی کم سے کم مقدار ہے. لِقَوْلِهِ علیہ السلام، بوجہ حضور علیہ السلام کے قول کے
اذا رکع احدکم فلیقل فی رکوعہ سبحان ربی العظیم ثلاثا، کہ جب رکوع کرے تم میں سے کوئی ایک تو اسے چاہیے کہ اپنے رکوع میں 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم کہے، وذالک ادناہ، اور یہ اس کی کم سے کم مقدار ہے، ای ادنا کمال الجمع، صاحب ہدایہ فرما رہے ہیں یعنی جمع کے کامل ہونے کی ادنا مقدار ہے یہ، یعنی ادنا کامل جمع کی یہ ادنا مقدار ہے 3۔ بھئی جمع کا اطلاق کتنے پر ہوتا ہے؟ 3 یا 3 سے زیادہ پر جمع کا اطلاق ہوتا ہے، 2 پر بھی جمع کا اطلاق کر دیتے ہیں عربی زبان میں، لیکن کامل جمع کا کم سے کم عدد کون سا ہے؟ 3 ہے، تو یہ اس لیے کہا ای ادنا کمال الجمع، کہ یہ جمع کے کامل ہونے کی کم سے کم مقدار ہے۔ ثم يرفع راسه ويقول سمع الله لمن حمده، پھر رکوع کرنے والا اپنے سر کو اٹھائے گا اور کہے گا سمع اللہ لمن حمدہ، وَيَقُولُ الْمُؤْتَمُّ، اور یہ تو امام کہے گا سمع اللہ لمن حمدہ، وَيَقُولُ الْمُؤْتَمُّ، اور مقتدی کہے گا ربنا لک الحمد۔ مقتدی کیا کہے گا؟ تو سمع اللہ لمن حمدہ یہ کہنا ہے، یہ امام کا کام ہے، اور ربنا لک الحمد کہنا یہ مقتدی کا کام ہے۔ ولا يقولها الامام عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، اور امام یہ نہیں کہے گا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ صرف مقتدی کہے گا، امام صاحب فرماتے ہیں یہ امام نہیں کہے گا، امام صرف کیا کہے گا؟ سمع اللہ لمن حمدہ کہے گا، ربنا لک الحمد نہیں کہے گا۔ وقال، اور صاحبین فرماتے ہیں یقولها فی نفسہ، امام بھی یہ لفظ کہے گا فی نفسہ اپنے دل میں، فی نفسہ اپنے دل میں، دل کا یہ معنی نہیں کہ دل کے اندر ہے، زبان سے نہیں، مراد ہے آہستہ۔ صاحبین کیا فرماتے ہیں؟ بھئی امام ہے، امام سمع اللہ لمن حمدہ یہ تو اونچی آواز سے کہے گا، لیکن ربنا لک الحمد آہستہ کہے گا صاحبین کے نزدیک۔ دلیل کیا ان کی؟ کہتے ہیں لما روا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی علیہ السلام کان یجمع بین الذکرین، بوجہ اس حدیث کے جو روایت کیا ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ جمع فرماتے تھے ان دونوں ذکروں کے درمیان، حضور علیہ السلام ان دونوں ذکروں کو جمع فرماتے تھے، یعنی حضور علیہ السلام سمع اللہ لمن حمدہ بھی کہتے تھے اور ربنا لک الحمد بھی کہتے تھے۔ یہ صاحبین کی دلیل ہے، لہذا وہ فرماتے ہیں امام دونوں کہے گا۔ دوسری عقلی دلیل بھائی کہتے ہیں وَلِأَنَّهُ حَرَّزَ غَيْرَهُ فَلَا يَنْسَى نَفْسَهُ، اور نیز اس لیے کیونکہ امام نے ابھارا ہے، حرز یحرز تحریز کا معنی ابھارنا، امام نے ابھارا ہے غیرہ اپنے علاوہ کو، یعنی دوسروں کو، امام نے دوسروں کو ابھارا ہے، فلا ينسى نفسه لہذا اپنے آپ کو نہ بھولے بھائی جب امام نے کہا سمع اللہ لمن حمدہ، اس کا معنی ہے سمع اللہ، اللہ نے سن لیا، لمن اس شخص کو، حمدہ جس نے اللہ کی حمد بیان کی، اللہ نے سن لیا اس شخص کو جس نے اس کی حمد بیان کی، یعنی اللہ نے قبول کر لیا، اللہ نے قبول کر لیا جس نے اس کی حمد بیان کی تھی، یعنی جس نے اللہ کی حمد بیان کی ہے اللہ نے اس کی حمد کو قبول کر لیا، اللہ نے اس کی حمد کو قبول کر لیا۔ یوں کہیے معنی ماضی کا ہے لیکن دراصل یہ دعا ہے، دراصل کیا ہے؟ یعنی جو اللہ کی حمد بیان کرے اللہ اس کو قبول فرما لیں، تو دوسروں کو ابھار رہا ہے، یعنی اللہ کی حمد بیان کرو، یا یوں کہیں جس نے اللہ کی حمد کی اللہ نے اس کو قبول کر لیا، یعنی تم بھی حمد کہو، اللہ کیا کر لیں گے؟ اس کو قبول کر لیں گے۔ سورہ سمجھ میں آئی؟ تو امام دوسروں کو ابھار رہا ہے، چنانچہ جب اس نے کہا سمع اللہ لمن حمدہ، جس نے حمد کہی اللہ نے اس کو قبول کر لیا، تو مقتدی فوراً پھر کیا کہتا ہے؟ ربنا لک الحمد کہتا۔ سورج سمجھ میں آ رہی؟ تو یہ امام نے ابھارا مقتدیوں کو، تو وہ انہوں نے پھر کیا کہا؟ ربنا لک الحمد۔
اور امام جس وقت کہہ رہا ہے سمی اللہ لمن حمیدہ، یہ رکوع سے اٹھتے وقت کہہ رہا ہے، عین اسی وقت مقتدی بھی کہے گا ربنا لکل حمد کہے گا. یہ نہیں کہ امام جب کہہ چکے اور قومے میں کھڑا ہو جائے اس کے بعد کیا کرے گا، مقتدی کہے گا، نہیں، بلکہ امام جب کہہ رہا ہے سمی اللہ لمن حمیدہ اٹھتے ہوئے، تو مقتدی بھی کیا کرے گا، اٹھتے ہوئے ہی اس کے ساتھ ہی ربنا لکل حمد کہے گا. تفصیل سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو صاحبین کی دلیل چل رہی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ امام سمی اللہ لمن حمیدہ بھی کہے گا اور ربنا لکل حمد بھی کہے گا، اس لیے کیونکہ امام نے جب سمی اللہ لمن حمیدہ کہا تو یہ دوسروں کو یعنی مقتدیوں کو ابھار رہا ہے حمد کرنے پر کہ اللہ کی حمد بیان کرو. جب دوسروں کو ابھار رہا ہے تو خود اپنے آپ کو نہیں بھولنا چاہیے، خود بھی اس پر عمل کرنا چاہیے اور کیا کہنا چاہیے، ربنا لکل حمد. تو یہ عقلی دلیل ہوئی، یہ معنی ہے وَلِأَنَّهُ حَرَّزَ غَيْرَهُ فَلَا يَنْسَى نَفْسَهُ، اور اس لیے کیونکہ امام نے دوسروں کو ابھارا ہے تو اپنے آپ کو نہ بھولے. یہ صاحبین کی دلیل تھی. ولی ابی حنیفہ رحمہ اللہ قولہ علیہ السلام، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی دلیل جو ہے حضور علیہ السلام کا یہ قول ہے کہ اذا قال الامام سمع اللہ لمن حمدہ قولوا ربنا لک الحمد. حدیث میں آ گیا ہے بھائی، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب امام سمع اللہ لمن حمدہ کہے قولوا تو تم لوگ کہو ربنا لک الحمد. بھائی ہذہ قسمۃ، یہ حدیث ختم ہوئی بھائی. ہذہ قسمۃ، یہ تقسیم ہے. امام صاحب کیا فرماتے ہیں، حدیث میں تقسیم ہے. حدیث میں آیا جب امام کہے سمی اللہ لمن حمیدہ تو تم لوگ کہو یعنی مقتدی جو ہیں وہ کہیں ربنا لک الحمد. اس حدیث سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ سمی اللہ لمن حمیدہ کہنا امام کا کام ہے اور ربنا لک الحمد کہنا کس کا کام ہے، مقتدی. تو اس حدیث میں تقسیم بیان ہو رہی ہے. کیا بیان ہو رہی ہے، تقسیم ہے، یعنی سمی اللہ لمن حمیدہ کہنا امام کا کام اور ربنا لک الحمد کہنا مقتدی کا کام. اور اگر آپ کا قول لیا جائے کہ امام بھی کیا کرے گا، ربنا لک الحمد کہے گا، تو اس صورت میں تو شرکت آ جائے گی. یہاں تو تقسیم تھی، سمی اللہ لمن حمیدہ کہے گا امام اور ربنا لک الحمد کہے گا مقتدی، یہ ہے تقسیم. اور اگر امام کیا کہے، سمی اللہ کے ساتھ ربنا لک الحمد بھی کہے تو اس میں تو شرکت آ گئی. ربنا لک الحمد میں کیا آ گئی، شرکت آ گئی. مقتدی بھی کہہ رہا ہے، امام بھی کہہ رہا ہے، تو شرکت آ گئی. تو حدیث میں تو تقسیم آئی ہے، اور اگر شرکت کا قول کیا جائے تو وہ تو تقسیم کے منافی ہے. شرکت جہاں شرکت ہے وہاں تقسیم نہیں، جہاں تقسیم ہے وہاں شرکت نہیں. اگر شرکت ہے تو تقسیم نہیں ہو سکتی، اور اگر تقسیم ہے تو شرکت نہیں. اور حدیث میں کیا آیا، حدیث سے کیا پتا چلا، تقسیم. اور اگر امام بھی ربنا لک الحمد کہے گا پھر تو کیا آ جائے گی، شرک. اور شرکت تو تقسیم کے منافی ہو جائے گی. بھائی سورج سمجھ میں آ گئی. یہ معنی ہذہ قسمۃ، یہ تقسیم ہے. وَإِنَّهَا تُنَافِي الشِّرْكَةَ، تقسیم جو ہے یہ تو شرکت کے منافی ہے، لہذا شرکت نہیں ہوگی یہاں پر. وَلِهَذَا لَا يَأْتِي الْمُعْتَمُّ بِالتَّسْمِيعِ عِندَنَا، اور اسی وجہ سے مقتدی جو ہے وہ تسمیع، یاد رکھیے یہ جو سمی اللہ لمن حمیدہ کہتا ہے امام، اس کو کہتے ہیں تسمیع. کیا کہتے ہیں، تسمیع. اور یہ جو مقتدی کہتا ہے ربنا لک الحمد، اس کو کہتے ہیں تحمید. تو یہ کہتے ہیں، اور اسی وجہ سے لا یاتی المعتم بالتسمیع، کہ مقتدی جو ہے وہ تسمیع نہیں کہے گا، مقتدی سمی اللہ لمن حمیدہ نہیں کہے گا، کیونکہ وہ وہاں اس میں تقسیم ہے. عندنا ہمارے نزدیک، خلاف للشافعی رحمہ اللہ، بخلاف امام شافعی رحمہ اللہ کے، وہ فرماتے ہیں کہ نہیں، مقتدی بھی کہے گا، سمی اللہ لمن حمیدہ کہے. وَلِأَنَّهُ يَقَعُ تَحْمِيدَهُ بَعْدَ تَحْمِيدِ الْمُقْتَدِي، یہ امام صاحب کی دلیل چل رہی ہے. پہلی دلیل کیا ہوئی، حدیث، کہ حدیث کے اندر تقسیم ہے، شرکت نہیں، لہذا امام ربنا لک الحمد نہیں کہے. اور دوسری عقلی دلیل ذکر کر رہے ہیں، کہتے ہیں بھائی دیکھیے اگر امام بھی کہے ربنا لک الحمد تو امام کی یہ تحمید مقتدی کی تحمید کے بعد ہو جائے گی.
مقتدی کی تحمید پہلے ہو جائے گی اور امام کی تحمید بعد میں ہو جائے گی، اور یہ وضع امامت کے خلاف ہے۔ امام مقرر کرنے کا معنی یہ ہے کہ امام آگے ہوگا، باقی اس سے پیچھے ہوں گے، لیکن یہاں پر کیا لازم آئے گا؟ امام پیچھے رہ جائے گا اور مقتدی آگے ہو جائے گا تحمید کے اندر۔ بھائی کس طرح؟ بھائی جس وقت امام کہے گا سمی اللہ لمن حمدہ، عین اسی وقت مقتدی بھی کیا کہے گا؟ ربنا لک الحمد۔ تو امام جب سمی اللہ لمن حمدہ کہہ کر فارغ ہوگا پھر کہے گا ربنا لک الحمد، تو لازمی بات ہے مقتدی سے تو پیچھے رہ جائے گا، مقتدی کے برابر تو کبھی بھی نہیں ہو سکے گا۔ سورج سمجھ میں آ گئی؟ یہ معنی ہے وَلِأَنَّهُ يَقَعُ تَحْمِيدُهُ بَعْدَ تَحْمِيدِ الْمُقْتَدِي، اور نیز اس لیے کیونکہ امام کی تحمید جو ہے وہ مقتدی کی تحمید کے بعد واقع ہوگی، وَهُوَ خِلَافُ مَوْضُوعِ الْإِمَامَةِ، اور یہ وضع امامت کے خلاف ہے۔ وَمَا رَوَاهُ مَحْمُولٌ عَلَى حَالَةِ الْإِنْفِرَادِ، صاحبین نے حدیث بھی ذکر کی تھی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اس کا بھی جواب دے رہے ہیں، کہتے ہیں وہ حدیث جس کو روایت کیا انہوں نے وہ محمول ہے حالت انفراد پر۔ کس پر؟ یعنی حدیث میں حضور علیہ السلام دونوں کہتے تھے، تو وہ انفرادی حالت پر محمول ہے، یعنی جب حضور علیہ السلام اکیلے نماز پڑھتے تھے تو پھر دونوں کہا کرتے تھے سمی اللہ لمن حمیدہ بھی اور ربنا لک الحمد۔ تو کہتے ہیں وَمَا رَوَاهُ مَحْمُولٌ عَلَى حَالَةِ الْإِنْفِرَادِ، اور وہ جو حدیث جس کو روایت کیا وہ محمول ہے منفرد ہونے کی حالت پر۔ وَالْمُنْفَرِدُ يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا فِي الْأَصَحِّ، اور منفرد جو ہے وہ جمع کرے گا ان دونوں کو اصح قول کے مطابق۔ ہمارے نزدیک بھی اکیلا کوئی نماز پڑھ رہا اسے دونوں کہنا پڑیں گے سمی اللہ لمن حمیدہ بھی اور ربنا لک الحمد بھی، یہ اصح قول یہی ہے۔ وَإِنْ كَانَ يُرْوَى الْاكْتِفَاءُ بِالتَّسْمِيعِ وَيُرْوَى بِالتَّحْمِيدِ، اگرچہ روایت کیا گیا ہے ایک قول کے اکتفا کرے گا کس پر؟ تسمیع پر اکتفا کو بھی اگرچہ روایت کیا گیا ہے، وَيُرْمَى بِالتَّحْمِيدِ، اور تحمید پر اکتفا کرنے کو بھی روایت کیا گیا ہے، یعنی یہ بھی ایک قول ہے۔ ایک قول میں کیا آیا؟ صرف سمی اللہ لمن حمیدہ کہے، ایک قول کیا آیا؟ صرف ربنا لک الحمد کہے گا، لیکن اصح قول کیا ہے؟ دونوں کہے گا۔ باقی صاحبین نے کہا تھا، عقلی دلیل ذکر کی تھی کہ امام دوسروں کو ابھار رہا ہے تحمید پر، تو اپنے آپ کو نہ بھولے، خود بھی کیا کرے؟ تحمید کہے۔ اس کا بھی جواب دے رہے ہیں، کہتے ہیں وَالْإِمَامُ بِالدَّلَالَةِ عَلَيْهِ أَتَى بِهِ مَعْنًا، اور امام اس تحمید پر دلالت کرنے کی وجہ سے عطا بھی اس کو لے آیا معنن بطور معنی کے، یعنی معنوی اعتبار سے گویا امام نے بھی کہہ لیا۔ امام نے جب اس پر دلالت کی ہے تو گویا امام نے بھی کہہ لیا، کیونکہ حدیث میں کیا آتا ہے الدال علی الخیر کفاعلہ، وہ شخص جو رہنمائی کرنے والا ہے کسی نیک کام پر وہ بھی اسی طرح ہے جیسے کرنے والا۔ تو جو کسی کی نیک کام پر رہنمائی کرتا ہے، نیک راستہ کسی کو دکھاتا ہے، تو اس کو بھی اسی طرح اجر ملے گا جس طرح اس راستے پر عمل کرنے والے کو اجر ملتا ہے۔ تو حدیث میں کیا ہے الدال علی الخیر کفاعل، تو یہاں پر بھی امام نے جب دوسروں کو ابھارا تو یہ دوسروں کی رہنمائی کرنے والا ہوا، کس چیز پر؟ تحمید پر۔ جب دوسروں کی تحمید پر رہنمائی کرنے والا ہوا تو گویا معنوی طور پر اس نے بھی کہہ لیا، اس کو بھی اس کا اجر مل جائے گا۔ یہ معنی والامام بالدلالۃ علیہ اتی بہ معنی، اور امام جو ہے اس پر دلالت کرنے کی وجہ سے، اس پر رہنمائی کرنے کی وجہ سے معنوی طور پر اس کو کہنے والا ہے، یعنی اس نے بھی اس کو گویا کہہ لیا۔ قال ثم اذا استوى قائما كبر وسجد، صاحب قدوری فرماتے ہیں پھر جب سیدھا کھڑا ہو جائے کا تکبیر کہے، وسجد اور سجدہ کرے، رکوع کر لیا، اور رکوع کے بعد امام نے سمیع اللہ لمن حمیدہ کہا، مقتدی نے ربنا لک الحمد کہا، اور سیدھے کھڑے ہو گئے۔
پھر امام تکبیر کہے گا اور سجدے میں چلا جائے گا، سجدہ کرے گا۔ اچھا بھائی، پیچھے ایک بات ذکر ہوئی تھی کہ جس قیام میں کوئی ذکر مسنون ہے اس میں ہاتھ باندھے جائیں گے، اور جس قیام میں کوئی ذکر مسنون نہیں تو اس میں ہاتھ بھی نہیں باندھے جائیں گے۔ اور وہاں ذکر ہوا تھا کہ قوما جو ہے، یعنی جو رکوع کے بعد انسان سیدھا کھڑا ہوتا ہے، اس میں ہاتھ کھلے چھوڑ دیے جائیں گے کیونکہ قومے کے اندر ذکر نہیں ہے۔ اب آپ کو تفصیل سمجھ میں آ گئی کہ یہ جو قومہ ہے اس کے اندر کوئی ذکر نہیں ہے۔ یہ جو سمیع اللہ لمن حمیدہ اور ربنا لک الحمد کہا جاتا ہے، یہ اٹھتے ہوئے کہا جاتا ہے۔ سورج سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ اٹھنے کی حالت میں ہے، رکوع سے جب انسان اٹھ رہا ہو، تو اس لیے معلوم ہوا قومے کے اندر کوئی ذکر مسنون نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں ثم اذا استوى قائما، پھر جب سیدھا کھڑا ہو جائے، کبر تو تکبیر کہے، وسجد اور سجدہ کرے، یعنی تکبیر کہتا وہ سجدے میں جائے۔ اما التکبیر والسجود فلما بینا، باقی تکبیر اور سجدہ جو ہے تو اس وجہ سے جو ہم نے بیان کر دی۔ تکبیر کیوں کہے گا، اس کی کیا وجہ؟ سجدہ کیوں کرے گا، اس کی کیا وجہ؟ کہتے ہیں وہ جو ہم نے بیان کر دی۔ تکبیر کی وجہ کیا ہے کہ حضور علیہ السلام ہر اٹھتے اور جھکتے وقت تکبیر کہتے تھے بھائی، اور نیز سجدہ کر لے، اس کی کیا دلیل گزری تھی؟ وَارْكَعُوا وَاسْجُدُوا، معلوم ہوا سجدہ اور رکوع فرض ہیں۔ تو کہتے ہیں وَأَمَّا الْاِسْتِوَاءُ قَائِمًا فَلَيْسَ بِفَرْضٍ، اور باقی سیدھا کھڑا ہونا تو یہ فرض نہیں ہمارے نزدیک، یعنی یہ قومہ ہمارے نزدیک فرض نہیں۔ وَقَذَلْ جَلْسَةُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ، اور اسی طرح جلسہ کرنا دو سجدوں کے درمیان، یعنی انسان ایک سجدے سے اٹھ کر جو بیٹھتا ہے اور پھر دوسرے سجدے میں جاتا ہے، تو یہ جو دو سجدوں کے درمیان بیٹھتا ہے اس کو جلسہ کہتے ہیں، یہ بھی ہمارے نزدیک فرض نہیں ہے۔ وَالطُّمَانِينَةُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ، طمانینت طا پر ضمہ پڑھنا بھائی، اور طمانینت یعنی اطمینان سے کرنا، تو طمانینت پھر رکوع والسجود، رکوع اور سجدے میں، رکوع اور بھائی سجود کا لفظ آ رہا ہے، اس کو جمع نہ سمجھنا بھائی، عربی زبان میں سجدے کو کیا کہتے ہیں؟ سجود کہتے ہیں۔ اور اطمینان رکھنا رکوع اور سجدے میں، یعنی رکوع اور سجدہ اطمینان سے کرنا، یہ بھی ہمارے نزدیک فرض نہیں۔ وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ رحمہم اللہ، یہ طرفین رحمہم اللہ کے نزدیک ہے، یہ چیزیں فرض نہیں۔ وقال ابو یوسف رحمہ اللہ یفترض ذلك كله، کہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ سب چیزیں فرض ہیں، قومہ بھی فرض، دو سجدوں کے درمیان جلسہ بھی فرض، اور رکوع سجدے وغیرہ کا اطمینان سے کرنا، سکون سے کرنا، تیزی نہ کرنا اس میں، یہ بھی کیا ہے؟ فرض ہے، یہ سب فرض ہیں۔ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِي رحمہ اللہ، اور یہی قول ہے امام شافعی رحمہ اللہ کا بھی، وہ بھی فرماتے ہیں یہ سب چیزیں فرض ہیں۔ دلیل کیا؟ کہتے ہیں لِقَوْلِهِ علیہ السلام، بوجہ حضور علیہ السلام کے اس قول کے، قُمْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ، بھئی یہ حضور علیہ السلام ایک مرتبہ مسجد میں تھے یا مسجد کے اندر تشریف لائے، اور پھر ایک دیہاتی شخص بھی آیا اور اس نے آ کر مسجد میں وہ داخل ہوا اور اس نے نماز پڑھی بھائی، یہ ان کا نام حضرت خلاد ابن رافع تھا بھائی، نام کیا تھا؟ خلاد ابن رافع رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بھی مسجد میں تشریف لائے اور انہوں نے نماز پڑھی اور جلدی جلدی نماز پڑھی بھائی، رکوع سجدہ وغیرہ بڑی تیزی سے کیا۔ نماز سے فارغ ہو کر حضور علیہ السلام کے پاس تشریف لائے، حضور علیہ السلام نماز اس کی دیکھ رہے ہوں گے تو حضور کے پاس آ کر سلام کیا، تو حضور علیہ السلام نے جواب دیا اور فرمانے لگے قم فصل فإنک لم تصلی، اٹھو نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ چنانچہ وہ پھر گئے، صحابہ بھی عجیب لوگ تھے، وجہ بھی نہیں پوچھی کیا ہوا یا رسول اللہ، گئے پھر جا کر دوبارہ نماز ادا کی، پھر آئے سلام کیا، پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی، پھر خاموشی سے گئے، پھر دوبارہ نماز پڑھ کر آئے، پھر اب حضور کے پاس آئے تو پھر حضور نے فرمایا قم صلی فإنک لم تصلی،
تو اب عرض کرنے لگے یا رسول اللہ مجھے سکھا دیجئے جو اچھا طریقہ ہے، اس سے بہتر تو میں نہیں جانتا، جو تو بہتر طریقہ ہے وہ مجھے آپ سکھا دیجئے۔ تو حضور علیہ السلام نے پھر ان کو نماز کا طریقہ سکھایا، نماز کا طریقہ سکھایا۔ تو حضور علیہ السلام اس سے فرمانے لگے، دیکھیے بھئی یہ حاشیے میں حدیث پر نظر رکھیے بھئی، حضور علیہ السلام اس سے فرمانے لگے اذا قمت الى الصلاة فکبر، جب تو نماز کے لیے اٹھے تو تکبیر کہہ، ثم اقرأ ما تیسر معک من القرآن، پھر تو قرات کر وہ جو تجھے میسر ہو قرآن میں سے، جو قرآن میں سے آسان لگے اس کی قرات کر لے، ثم ارکع، پھر اس کے بعد رکوع کر، حتی تطمئن راکعا، یہاں تک کہ تو اطمینان سے رکوع کر لے، ثم ارفع، پھر اٹھو یعنی رکوع سے اٹھو، حتی تعتدل قائما، یہاں تک کہ تو سیدھا کھڑا ہو جائے اعتدال کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، ثم اسجد حتی تطمئن ساجدا، پھر اس کے بعد سجدہ کر یہاں تک کہ تو اطمینان سے سجدہ کر لے، ثم اجلس، پھر اس کے بعد بیٹھ جا، حتی تطمئن جالسا، یہاں تک کہ تو اطمینان سے بیٹھ جائے، ثم افعل ذلك فی صلاتک کلھا، پھر اسی طرح کر اپنی ساری نماز میں، اسی طرح کر اپنی ساری نماز میں۔ تو دیکھیے اس حدیث کے اندر بھائی، اس حدیث کے اندر ایک تو اطمینان کے ساتھ ارکان کو ادا کرنا آ گیا کہ ارکان کو کیا کیا جائے گا، اطمینان سے ادا کیا جائے گا۔ حضور علیہ السلام اس سے کیا فرما رہے ہیں، یہاں تک کہ تو اطمینان سے رکوع کر لے، پھر رکوع سے اٹھ جائے یہاں تک کہ اعتدال کے ساتھ سیدھا کھڑا ہو جائے، تو اس میں قومے کا ذکر بھی آ گیا معلوم۔ اسی لیے یہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ اور امام شافعی رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں، قومہ بھی فرض ہے، رکوع سے جو انسان اٹھتا ہے اس کو قومہ کہتے ہیں، تو وہ فرماتے ہیں یہ بھی اس حدیث میں ذکر ہے، وہ بھی معلوم ہوا فرض ہے، نیز اطمینان کے ساتھ ارکان کو ادا کرنا اس حدیث میں ذکر ہے، معلوم ہوا وہ بھی کیا ہے، نماز کے اندر فرض ہے۔ اسی طرح دو سجدوں کے اندر بیٹھنے کا ذکر آیا تو اطمینان کے ساتھ بیٹھنے کا ذکر آیا، معلوم ہوا یہ جلسہ بھی کیا ہے، فرض ہے، اور اس کے اندر بھی تعدیل یعنی اطمینان کے ساتھ کیا جائے گا۔ تو یہ حدیث دلیل ہے امام ابو یوسف رحمہ اللہ اور امام شافعی رحمہ اللہ کی، وہ فرماتے ہیں کہ قومہ بھی فرض ہے، دو سجدوں کے درمیان جلسہ بھی فرض ہے، اور رکوع اور سجدے وغیرہ میں طمانینت یعنی اطمینان سے کرنا بھی فرض ہے بھائی۔ تو کہتے ہیں لقولہ علیہ السلام، بوجہ حضور علیہ السلام کے قول کے، قم فصلی فإنک لم تصلی، اٹھو نماز پڑھو، فإنک لم تصلی، کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ فا کا ترجمہ میں کیونکہ کے ساتھ کر رہا ہوں، فإنک ترجمے پہ نظر ہے، ہاں نور الانوار پڑھ رہے ہیں یا نہیں، ہاں نور الانوار میں آپ نے پڑھا ہوگا فا تعلیل کے لیے آتی ہے، یعنی کس پر کبھی داخل ہوتی ہے، علت پر، ما قبل کی علت بیان کرتے ہیں، تو یہاں بھی علت پر، تم نماز، قم فصلی، اٹھو نماز پڑھو، فإنک لم تصلی، کیونکہ تم نے نماز، کیونکہ بے شک تم نے نماز نہیں پڑھی، تو دیکھو علت بیان کر دیں، نماز پڑھو، کیوں، کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ قالہ الاعرابی، حضور علیہ السلام نے یہ ایک دیہاتی سے فرمایا، حین اخف الصلاۃ، جس وقت کہ اس نے خفیف کیا نماز کو، یعنی ہلکا پڑھا نماز، ہلکی، جب انہوں نے ہلکی نماز پڑھی یعنی جلدی جلدی پڑھی۔ وَلَهُمَا طرفین کی دلیل یہ ہے کہ ان الرکوع هو الانحناء والسجود هو الانخفاض لغتاً، طرفین فرماتے ہیں کہ بھئی قرآن میں آیا ہے وَارْكَعُوا وَاسْجُدُوا، رکوع کرو اور سجدہ کرو، معلوم ہوا رکوع اور سجدہ فرض ہیں، اور رکوع مطلقاً جھکنے کو کہتے ہیں، لہذا کوئی اطمینان سے نہ کرے، جھکا اور پھر اٹھ گیا تو کیا کہیں گے، اس نے رکوع کر لیا۔ عربی زبان کے اعتبار سے رکوع صرف جھکنے کا نام ہے، اس میں اطمینان سے ٹھہرے رہنا ضروری نہیں، اور قرآن میں صرف رکوع کا ذکر آیا، وَارْكَعُوا، معلوم رکوع تو فرض ہے، اطمینان اس کے اندر فرض نہیں۔
اسی طرح قرآن میں سجدے کا ذکر ہے، واسجدو، اور تم کیا کرو، سجدہ، معلوم سجدہ فرض ہے، اور سجدہ اپنے آپ کو خوب پست کر دینا، زمین پر اپنے ماتھے کو، اپنے چہرے کو رکھ دینا، یہ ہے سجدہ۔ تو قرآن میں مطلقاً سجدے کا ذکر ہے، تو کوئی زمین پر ماتھا رکھ دیتا ہے اور پھر فوراً اٹھا لیتا ہے، تو عربی زبان میں کیا کہیں گے، اس نے کیا کیا ہے، سجدہ کیا۔ اس میں اطمینان سے کرنے کی شرط نہیں۔ تو لہذا ادنا مقدار میں کوئی جھک جائے تو کہیں گے اس نے رکوع کر لیا، ادنا مقدار میں کوئی پیشانی زمین پر رکھ دے تو کیا کہیں گے، اس نے سجدہ کر لیا۔ تو لہذا یہ تو فرض ہے، ادنا مقدار میں جھکنا رکوع کے اندر، ہو گئی رکوع تب کیونکہ رکوع فرض ہے، اور سجدے میں ادنا مقدار کیا ہے، پیشانی زمین پر رکھنا، چہرے کا زمین پر رکھنا فرض ہے، تو وہ رکن ہے کیونکہ قرآن میں کیا ہے، ورکعوا و رکوع اور سجدے کا ذکر ہے، لہذا اطمینان سے کرنے کی قید اس پر نہیں بڑھائیں۔ ہاں پھر یہ اطمینان سے کرنا، بعض ائمہ فرماتے ہیں یہ سنت ہے، بعض فرماتے ہیں کہ یہ واجب ہے۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ تو امام صاحب امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ انہوں نے اس کو فرض تو قرار نہیں دیا، امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے تو اطمینان سے کرنے کو فرض قرار دیا، لیکن یاد رکھو بھائی جب رکوع نماز پڑھے انسان اطمینان سے پڑھے، بعض لوگ ماتھا زمین پہ رکھتے ہیں اور فوراً اٹھا لیتے ہیں اور پھر پوری طرح بیٹھے نہیں ہوتے، پھر واپس دوسرے سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے اطمینان سے رکوع سجدہ وغیرہ نہیں کیا تو مجھے خوف ہے کہ اس کی نماز ہی نہیں ہوئی، جبکہ بعض ائمہ تو اس کو واجب کہتے ہیں اور بعض نے تو ابھی گزرا فرض کہتے ہیں، تو لہذا انسان اس میں خوب احتیاط رکھے بھائی، اطمینان سے نماز ہونی چاہیے بھائی۔ تو کہتے ہیں وَلَهُمَا طرفین کی دلیل یہ ہے کہ ان الرکوع هو الانحناء، کہ رکوع جو ہے وہ جھکنا ہی ہے، والسجود هو الانخفاض، اور سجدہ وہ پست ہونا ہے، یعنی چہرہ زمین پر رکھنا مراد ہے، کیونکہ اس میں انسان پوری طرح پست ہو جاتا ہے، بالکل زمین کے ساتھ اپنے چہرے کو لگا دیتا ہے، اور سجدہ وہ پست ہو جانا ہے لغتاً عربی زبان کے اعتبار سے۔ فَيَتَعَلَّقُ الرُّكْنِيَّةُ بِالْأَدْنَى فِيهِمَا، تو رکن ہونے کا تعلق جو ہے ان دونوں میں سے جو ادنا مقدار ہوگی اس کے ساتھ ہوگا، یعنی ادنا جھکنا رکوع میں فرض ہوگا، ادنا پیشانی اور چہرے کا زمین پر رکھنا فرض ہوگا، وَقَضَى فِي الْانتِقَالِ، اور اسی طرح انتقال میں بھی ہوگا، کس میں، یعنی جیسے رکوع اور سجدے میں طمانینت اطمینان فرض نہیں، اسی طرح انتقال کے اندر بھی اطمینان فرض نہیں۔ بھئی یہ جواب دے رہے ہیں نا کس کا، امام شافعی اور امام ابو یوسف، تو انتقال میں بھی اطمینان اور طمانینت فرض نہیں ہوگا، اذ ہوا غیر مقصود، کیونکہ یہ انتقال تو غیر مقصود ہے، بھائی انتقال ایک سجدے کے بعد دوسرا کرنا ہے، تو اصل مقصود تو سجدے ہیں، انتقال تو مقصود نہیں، تو جب غیر مقصود ہے تو لہذا وہ بطریق اولا فرض بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ جو جلسہ ہے یہ فرض بھی نہیں، یہ جلسہ جو ہے یہ فرض بھی نہیں، اور اسی طرح یہ قوما یہ فرض نہیں، قوما رکوع کے بعد ہی شریعت نے سیدھا سجدے میں جانے کا حکم نہیں دیا، بلکہ شریعت نے کیا حکم دیا، رکوع سے پہلے سیدھے کھڑے ہو جاؤ اور پھر جاؤ کس میں، سجدے میں جاؤ، تاکہ جو اعلیٰ ترین حالت ہے تمہاری، بلند ترین حالت یعنی قیام، اس سے سیدھا کہاں پہنچو، پست ترین حالت تک اللہ کے سامنے، تاکہ خوب عاجزی کا اظہار ہو جائے۔ بھائی سورج سمجھ میں آ گئی؟ تو لہذا قوما بھی فرض نہیں ہمارے نزدیک، جلسہ بھی فرض نہیں، کیونکہ یہ مقصود نہیں ہے،
کیونکہ رکوع کے بعد مقصود ہے اب سجدہ، تو اس کے لیے سجدے کے لیے جانے کے لیے سب سے پہلے کس حالت میں آ جاؤ؟ قیام کی حالت میں آ جاؤ اور پھر سجدے کے اندر جاؤ بھائی، تاکہ خوب عاجزی کا اظہار ہو جائے بھائی۔ اسی وجہ سے جو شخص رکوع اور سجدہ نہیں کر سکتا، مریض ہے، کوئی عذر ہے، وہ رکوع اور سجدہ نہیں کر سکتا، تو اس سے قیام بھی ساقط ہو جاتا ہے۔ آپ نے مسائل میں پڑھا ہوگا، علماء کیا فرماتے ہیں؟ وہ بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے۔ رکوع اور سجدے میں جب اشارہ کرنا ہے تو قیام بھی اس پر فرض نہ رہا۔ کیوں؟ کیونکہ قیام کا مقصد تو کیا تھا کہ قیام سے وہ سجدے میں جائے گا، قیام سے رکوع میں جائے گا، قیام سے سجدے میں جائے گا، تاکہ خوب عاجزی کا اظہار ہو جائے۔ تو جب رکوع اور سجدہ وہ کر ہی نہیں سکتا تو لہذا قیام بھی اب اس پر فرض نہ رہا۔ سورج سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ چیزیں، یہ انتقالات ہیں، لہذا یہ فرض نہیں بھائی۔ اور اسی طرح طمانینت یہ بھی فرض نہیں، البتہ میں نے بتلایا کہ یہ ہے بہت ضروری، حتیٰ کہ امام صاحب بھی انہوں نے فرض تو نہیں قرار دیا، دلائل کو سامنے رکھا، کیونکہ کسی چیز کو فرض قرار دینا ہے وہ دلائل کو دیکھ کر فرض قرار دیا جائے گا۔ تو کہتے ہیں کہ قرآن کے اندر رکوع اور سجدے کا ذکر ہے، اور اس رکوع اور سجدہ صرف جھکنے اور زمین پر ماتھا پہ رکھنے کو کہتے ہیں، اس کے اندر طمانینت کی قید ہے ہی نہیں۔ عربی زبان میں کوئی تھوڑا سا بھی کر لے رکوع اور سجدہ، ماتھا زمین پر رکھ دیا، کہہ دیں گے اس نے سجدہ کر لیا، لہذا اس کو طمانینت کو فرض قرار نہیں دیا جا سکتا۔ اور جب یہ مقصود جو ہے رکوع اور سجدے کے اندر طمانینت فرض نہیں ہے، اطمینان سے کرنا فرض نہیں ہے، تو انتقالات تو غیر مقصود ہیں، ان کے اندر بطریق اولا یہ طمانینت فرض نہیں ہوگی۔ یہ معنی وقضا فی الانتقال، اور اسی طرح انتقال کے اندر بھی ہوگا اذ ہوا غیر مقصود، کیونکہ وہ غیر مقصود ہے۔ وفی آخر ما روا تسمیتہ ایاہ صلاۃ، اور اسی حدیث کے آخر میں جس کو انہوں نے روایت کیا، جس کو امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے یا امام شافعی رحمہ اللہ نے جو روایت کیا، تسمیتہ ایاہ صلاۃ، حضور علیہ السلام کا نام رکھنا ہے اس کا نماز، حضور علیہ السلام نے اس کو نماز کہا، اس کو کیا کہا ہے؟ نماز کہا ہے۔ حیث قال، اس حیثیت ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا وَمَا نَقَصْتَ مِنْ هَذَا شَيْئًا فَقَدْ نَقَصْتَ مِنْ صَلَاتِكَ، بھئی حضور علیہ السلام نے خلاد ابن رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طریقہ پورا نماز کا سکھایا کہ اطمینان سے رکوع کر لو، اطمینان سے سجدہ وغیرہ کر لو، اور آخر میں فرمایا وَمَا نَقَصْتَ مِنْ هَذَا شَيْئًا، اور وہ جو تو نے کمی کر دی اس میں سے کسی چیز کی، فَقَدْ نَقَصْتَ مِنْ صَلَاتِكَ، تو تحقیق تو نے اپنی نماز میں کمی کر دی۔ حدیث کے آخر میں کیا فرمایا حضور علیہ السلام نے؟ اگر یہ جو چیزیں میں نے بیان کی، یہ جو طریقہ میں نے بیان کیا، ان میں سے اگر کسی چیز کے اندر تو نے کمی کر دی تو تو نے اپنی نماز میں کمی کر دی۔ حضور علیہ السلام یہ نہیں فرما رہے اگر ان میں سے کسی چیز میں کمی کر دی تو تمہاری نماز ہی نہیں ہوگی، بلکہ اس کو پھر بھی نماز قرار دے رہے ہیں، البتہ کیا کہہ رہے ہیں؟ نماز میں پھر تمہاری کیا آ جائے گی؟ کمی آ جائے گی۔ معلوم ہوا یہ جو طمانینت وغیرہ ہیں اگر یہ رہ بھی جائے تو نماز بہرحال ہو جائے گی، البتہ اس میں کیا آ جائے گی؟ کمی آ جائے گی۔ سورج سمجھ میں آ گئے؟ یہ امام صاحب طرفین کی دلیل ہے۔ یہ معنی ہے اس حیثیت سے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا وَمَا نَقَصْتَ مِنْ هَذَا شَيْئًا، اور وہ جو تو نے کمی کر دی ان میں سے کسی چیز کی، فَقَدْ نَقَصْتَ مِنْ صَلَاتِكَ، تو تحقیق تو نے کمی کر دی اپنی نماز میں۔ ثُمَّ الْقَوْمَةُ وَالْجَلْسَةُ سُنَّةٌ عِنْدَهُمَا، پھر قومہ اور جلسہ سنت ہیں، عندہما کس کے نزدیک؟ طرفین رحمہم اللہ کے نزدیک۔ وَكَذَا الطُّمَانِينَةُ، اور اسی طرح طمانینت یعنی اطمینان سے کرنا یہ بھی سنت ہیں، فی تخریج الجرجانی رحمہ اللہ تعالی، امام جرجانی کی تخریج میں، وفی تخریج الکرخی واجبۃ، اور امام کرخی رحمہ اللہ کی تخریج میں یہ طمانینت واجب ہے، ان کی تخریج میں
حتی تجب سجدۃ السہو بترکہا عندہ، یہاں تک کہ واجب ہوں گے سہو کے 2 سجدے بترکہا طمانینت کو چھوڑنے کی وجہ سے عندہ امام کرخی کے نزدیک۔ بھئی امام جرجانی فرماتے ہیں کہ طمانینت سنت ہے، لہذا اگر سنت رہ جائے تو سجدہ سہو تو واجب نہیں، جبکہ امام کرخی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ طمانینت یہ واجب ہے، اور جس نے اطمینان سے رکوع سجدے وغیرہ نہیں کیے تو اس پر 2 سہو کے سجدے واجب ہوں گے، اسے سجدہ سہو کرنے پڑیں گے۔ صورت سمجھ میں آ گئی؟ اچھا بھئی، یہاں ذکر آیا امام جرجانی کا اور امام کرخی کا، بھئی رحمہم اللہ تعالی۔ یاد رکھیے بھئی، تخریج کا لفظ آتا ہے، جگہ جگہ تخریج کا کیا معنی ہے؟ تو یاد رکھیے مذہب حنفی کے مخرجین 2 ہیں بھئی، مذہب حنفی کے مخرجین جو ہیں وہ 2 ہیں بھئی، 2۔ ایک یہ امام ابو عبداللہ جرجانی اور ایک یہ امام کرخی بھئی، امام کرخی، یہ 2 مخرجین ہیں۔ اور تخریج اس کو کہتے ہیں کہ وہ مسئلہ جس کے بارے میں ائمہ ثلاثہ سے، یعنی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام ابو یوسف رحمہ اللہ اور امام محمد رحمہ اللہ، جس مسئلے کے بارے میں ان ائمہ ثلاثہ سے کوئی تشریح وغیرہ نہ ہو زیادہ، تو انہی قواعد و ضوابط کے مطابق اس مسئلے کی تشریح کرنا، یہ ہے تخریج بھائی۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ تو یہ جو 2 ائمہ ہیں، یہ 2 تخریج کرتے ہیں مسائل کی، وہ مسائل جن کی تشریح ائمہ ثلاثہ سے زیادہ نہیں آئی، زیادہ تفصیل اس کے بارے میں نہیں ہے، تو انہی کے قواعد و ضوابط کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس مسئلے کی تشریح کرنا، یہ ہے تخریج بھائی۔ یہ کیا ہے؟ تخریج ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو یہ تخریج کا لفظ جگہ جگہ آئے گا، یہ تفصیل یاد رکھنا بھائی۔ تو مذہب حنفی کے مخرجین کتنے ہیں؟ 2 ہیں بھائی، امام ابو عبداللہ جرجانی اور امام کرخی۔ امام کرخی کے احوال تو پہلے بھی گزر چکے ہیں کہ 260 ہجری میں ان کی پیدائش ہوئی ہے اور 340 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے، 340 ہجری میں ان کا انتقال، جبکہ یہ جو امام ابو عبداللہ جرجانی جو ہیں، یاد رکھیے یہ استاد ہیں امام قدوری رحمہ اللہ کے، یہ ان کے شیخ ہیں بھائی، اور یہ شاگرد ہیں ابو بکر رازی کے بھائی، اور ان کی وفات ہوئی ہے 398 ہجری میں۔ امام کرخی کی وفات ہوئی ہے 340 ہجری میں، جبکہ امام جرجانی کی وفات ہوئی ہے 398 ہجری میں، 398۔ اور یہ جو امام جرجانی رحمہ اللہ ہیں، یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے قریب ہی دفن ہیں، ان کے پڑوس میں ساتھ ہی دفن ہیں ان کے بھائی۔ تو یہ 2 مخرجین ہیں مذہب حنفی کے۔ تو لہذا اس مسئلے کے بارے میں ائمہ سے تفصیل نہیں تھی، تو انہوں نے تخریج کی۔ امام جرجانی کی تخریج کے مطابق طمانینت کیا ہے؟ انہوں نے سنت قرار دیا، اور امام کرخی نے واجب قرار دیا۔ بات سب کو اچھی طرح سمجھ میں آ گئی؟ وَيَعْتَمِدُ بِيَدَيْهِ عَلَى الْأَرْضِ، اور رکھے اپنے دونوں ہاتھ زمین پر۔ جب سجدہ کر رہے ہیں نا، سجدے کی طرف جا رہا ہے تکبیر کہتے ہوئے، تو کہتے ہیں وَيَعْتَمِدُ بِيَدَيْهِ عَلَى الْأَرْضِ، اور رکھے بھائی۔ چلیے بس کرتے ہیں، بس بھائی، هذا هو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام۔